نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا خیال لے لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى۔ معزز سامعین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف سے واپسی جس انداز میں ہوئی تھی اور اسی سال حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور ابو طالب کے انتقال نے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پے در پے زخمی کیا تھا اور چوٹیں لگی تھیں، یہ ظاہر کی نظروں سے دیکھنے والوں کے لیے یقیناً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ایک دھچکا تھا، اور طائف کی ناکامی اور وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذلت اور طائف والوں کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سلوک تھا، اس سلوک سے یقیناً ظاہر کی نظر سے دیکھنے والا یہ سمجھ رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت خدا نخواستہ ختم ہونے والی دعوت ہے، اور خدا نخواستہ آپ ذلیل ہو گئے، آپ کی عزت ختم ہو گئی کہ چند اوباش نوجوانوں اور بچوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوڑایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا۔ لیکن یہ بھی ایک ضابطہ ہے کہ اللہ کے لیے اور اللہ کے نام پر اور اللہ کے دین پر آدمی جتنا ذلیل ہوتا ہے اور جتنا اپنی عزت کو مٹاتا ہے اور جتنا اپنے وقار کو مجروح کرتا ہے اور جتنا اپنے آپ کو مٹی میں ملاتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنا ہی اسے عروج، اتنی ہی اسے عزت، اتنا ہی اسے وقار، اتنا ہی اسے مقام و مرتبہ بھی عطا کرتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ فیصلہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کائنات کو اور دنیا کو بھی یہ بتایا جائے کہ مکہ کے اندر لوگوں کے طعن و طعن کو برداشت کرنے والا اور طائف کی وادیوں میں لوگوں کے پتھر کھانے والا اللہ کے پاس کیا مقام رکھتا ہے، اس کی عزت اور اس کی پہنچ کہاں تک ہے۔ اسی کے پیش نظر واقعہ معراج پیش آیا۔ واقعہ معراج کو اسراء اور معراج دونوں بھی کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ کب پیش آیا، کس مہینے پیش آیا، کس سال پیش آیا، اس کے بارے میں کافی اختلافات محدثین اور سیرت نگاروں کے درمیان موجود ہیں۔ 10 کے قریب اقوال ایسے ہیں جو بتاتے ہیں کہ یہ واقعہ کس سال پیش آیا، مختلف اقوال ہیں، اور 4 قول مہینے کے اعتبار سے ہیں کہ کس مہینے یہ واقعہ پیش آیا۔ بعض کہتے ہیں کہ رمضان المبارک میں معراج کا واقعہ پیش آیا، بعض کہتے ہیں کہ ربیع الاول میں پیش آیا، بعض کہتے ہیں کہ محرم میں پیش آیا۔ لیکن بہت سارے سیرت نگاروں نے، جس میں علامہ منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں جن کی مشہور سیرت کی کتاب ہے، وہ فرماتے ہیں کہ 27 رجب کو یہ واقعہ پیش آیا، رجب کے مہینے میں، اور 11 نبوی یا 10 نبوی کا یہ واقعہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے اور آپ کی حیثیت و عظمت کو جو اللہ کے پاس طے شدہ اور مسلم ہے بتاتا ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہوا تھا کہ ایک رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر آرام کر رہے تھے،
اسی دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ، جس میں میکائیل علیہ السلام بھی تھے، حضرت ام ہانی کی چھت کو پھاڑ کر اس گھر کے اندر اترے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے جگایا اور آپ کو لے کر بیت اللہ آئے، اور بیت اللہ آنے کے بعد حتیم کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور دوسری مرتبہ حتیم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جگا کر زمزم کے کنویں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے۔ یہاں پر آپ کے شق صدر کا پھر واقعہ پیش آیا کہ آپ کے سینے کو چاک کیا گیا، دل کو نکال کر زمزم کے پانی سے دھویا گیا، پھر اس کے اندر حکمت و بصیرت اور علم اور اس کی روشنی کو داخل کر کے پھر سینے کو سی کر اس کے اوپر اس کو باندھ دیا گیا، یعنی دل کو اپنی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ ایک سواری تھی جس کو روایتوں میں براق کہا گیا ہے، اس کی نوعیت کیا تھی اور اس کی کیفیت کیا تھی یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن وہ سواری تھی جس کے بارے میں ہے کہ وہ خچر کے قریب تھی اور گھوڑے سے تھوڑا سا کم اس کا قد تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر سوار کر حضرت جبرائیل علیہ السلام بعض روایتوں میں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر شروع ہوا۔ براق اصل میں جو لفظ ہے یہ برق سے نکلا ہے، اور برق کے معنی آتے ہیں لائٹ کے، اور اسی پر بہت ساری تحقیقات اس زمانے میں کی گئی ہیں، جو آپ اگر اس کو دیکھنا چاہیں تو ہمارے ہی چینل پر ہمارا ایک بیان ہے معراج کا واقعے کے سائنٹیفک پہلو کے عنوان سے، وہاں آپ اس کی تحقیقات بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سائنٹیفک اعتبار سے اور آج کی سائنسی اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر کیسے پاسبل تھا، اور براق کی آج کے زمانے کے اعتبار سے کیا تشریح ہو سکتی ہے، اور جو سیکنڈوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس اور وہاں سے آسمانوں کی سیر کر کے واپس آئے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، اور آج کے سائنسداں اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں۔ اس زمانے میں ایک زبردست نظریہ آیا ہے ٹائم ٹریول کا، اور ٹائم ٹریول کا یہی نظریہ ہے جو کہتا ہے کہ کوئی چیز اگر اسپیڈ آف لائٹ سے چلے، یعنی روشنی کی رفتار سے اگر سفر کرے تو اس کے لیے وقت رک سکتا ہے، اور اس کے لیے ٹائم ٹریول ہو سکتا ہے، یعنی اس کے لیے ٹائم رک سکتا ہے، وہ ماضی اور مستقبل میں بھی جا سکتا ہے۔ بہرحال آپ وہاں پر اس ساری تفصیلات کو اگر آپ کا اس طرف رجحان ہے تو دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سواری سے چل رہے تھے تو ایک راستے میں ایک جگہ آئی جہاں کھجور کے کافی درخت تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہاں اتر کر 2 رکعت نماز پڑھیے۔ حضور نے 2 رکعت نماز پڑھی تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مدینہ ہے، یثرب ہے، یہی آپ کی ہجرت کی جگہ ہے، یہاں پر آپ کو آنا ہے۔ کچھ دور اور چلے تو حضرت جبرائیل نے ایک اور جگہ پر حضور سے کہا کہ یہاں بھی نماز پڑھیے۔ وہاں جب نماز پڑھی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ شجرہ طور سینہ ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات چیت کی تھی۔ کچھ اور آگے چلے تو ایک جگہ اور حضرت جبرائیل نے روک کر کہا یہاں بھی نماز پڑھیے۔ حضور نے جب وہاں نماز پڑھی تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہ مدین ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی ہے۔ اور پھر اس سے آگے چلے تو ایک جگہ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور سے کہا کہ یہاں بھی نماز پڑھیے۔ حضور نے وہاں نماز پڑھی تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہ بیت اللحم ہے، یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اس سفر کے دوران اور سدرۃ المنتہا کے بعد جنت و جہنم کے مشاہدے کے دوران بہت سارے واقعات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے۔ میں یہیں پر ان سارے واقعات کو اجمالی طور پر بیان کر دیتا ہوں تاکہ بعد میں پھر ان کو ضرورت نہ پڑے اس کو بیان کرنے کی۔ اس سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چل رہے تھے تو روایتوں میں آتا ہے کہ ایک بڑھیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آئی اور اس نے حضور کو آواز دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اس کی آواز پر کان نہ دھریے، آگے بڑھیے۔ اور جب آگے بڑھے
تو دیکھا کہ ایک بوڑھا ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دے رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ان کی بھی آواز پر کوئی جواب نہ دیجیے، اس کی بھی آواز کو چھوڑ کر آگے بڑھیے۔ اب جب آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک جماعت ہے چند لوگوں کی، وہ کہہ رہی ہے السلام علیک یا اول، السلام علیک یا آخر، السلام علیک یا حاشر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ان کو جواب دیجیے، اور پھر اس کی وضاحت بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی کہ پہلے جس بڑھیا کو آپ نے دیکھا تھا وہ دنیا تھی جو آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہ رہی تھی، اس لیے میں نے کہا کہ اس کی طرف التفات نہ کیجیے، اور سنیے کہ جتنی عمر اس بڑھیا کی اب آپ کو نظر آتی ہے کہ بچے گی، کتنے سال جیے گی، اتنی ہی عمر اس دنیا کی بھی اب باقی رہ گئی ہے۔ اور جس بوڑھے نے آپ کو آواز دی تھی وہ بوڑھا شیطان تھا، اس لیے بھی وہاں سے آپ کو کہا گیا کہ التفات کیے بغیر آگے بڑھیے۔ اور جو جماعت نے آپ کو سلام کیا، جس پر آپ نے جواب دیا، وہ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم علیہم السلام تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں بہت کچھ عجائبات جہنم کے عذابات کے اعتبار سے بھی دیکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک قوم ہے جن کے ناخن لوہے اور تانبے کے ہیں، اور اس سے وہ اپنا چہرہ اور اپنا سینہ ایسے نوچ رہے ہیں کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے باہر آ جاتے ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ لوگوں کا گوشت کھانے والے، یعنی غیبت کرنے والے لوگ ہیں، ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے جو نہر میں ہے، اور پتھر ایک آدمی کونے پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے منہ میں ڈال رہا ہے، اور وہ ان پتھروں کو کھاتا ہے، دور سے تیر کے آتا ہے، اور جب قریب آتا ہے تو ایک پتھر اس کے منہ میں پھینکا جاتا ہے، تو پھر وہ کونے پہ چلا جاتا ہے، اور پھر اسے تیرنے کی مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے اور یہ عذاب کس کو ہو رہا ہے، کس بنیاد پر ہو رہا ہے؟ کہا یہ سود خور ہے، جو سود کھاتے تھے ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں، ان کے سامنے ایک سرسبز زمین ہے، اس کے اندر وہ بیج ڈالتے ہیں تو فوراً کھیتی اگ کر آتی ہے، اور وہ ایک ہی دن میں بیج بھی ڈال دیتے ہیں، کھیتی بھی بن جاتی ہے، اس کی کاشت بھی کر لیتے ہیں، اور اس کو کاٹ کر اس کی فصل بھی ان کے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ میں نے کہا کہ یہ لوگ کون ہیں کہ اتنا جلدی ان کو نفع ملتا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے راستے کے مجاہدین اور دعوت کے شہ سوار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ اجر و انعام متعین کیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے جس کو پتھر نیچے رکھ کر اس کے اوپر اس کا سر رکھا جا رہا ہے، اور اوپر سے ایک بڑا پتھر لے کر جو اس کے سر پہ مارا جاتا ہے کہ اس کی ساری کی ساری کھوپڑی چورا چورا ہو جاتی ہے، اور پتھر لڑک کر دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ لوگ فرض نماز میں سستی اور لاپرواہی کرنے والے لوگ ہیں، اور ایسا حافظ قرآن ہے جس نے قرآن کو حفظ کر کے اس کو بھلا دیا تھا۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے سامنے ایک طرف صاف اور شفاف اور پاکیزہ گوشت رکھا ہوا ہے، اور دوسرے جانب ایک سڑا ہوا بدبودار اور گندا گوشت رکھا ہوا ہے، اور یہ مرد و عورت ایسے ہیں کہ وہ پاک اور طیب گوشت کو کھانے کے بجائے وہ سڑا اور بدبودار اور گندا گوشت اور خبیث گوشت کھا رہے ہیں۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ مرد اور عورتیں ہیں، ایسے مرد ہیں جن کے گھروں میں ان کی پاک بیویاں موجود تھیں، لیکن یہ کسی اجنبی اور حرام عورت کے پاس رات گزارا کرتے تھے، اور ایسی عورتیں ہیں جن کے پاک شوہر ان کے پاس موجود تھے، لیکن یہ کسی مرد کے ساتھ رات گزارا کرتے تھے۔ ان کی حالت یہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹوں کی طرح لمبے ہیں، جو لٹک رہے ہیں، ان کا منہ کھولا جاتا ہے، اور وہ زمین سے آگ کو، لوہے کو، پتھروں کو اور آگ کو کھاتے ہیں، اور جیسے ہی وہ کھاتے ہیں تو وہ پیٹ میں جا کر ان کے پاخانے کے راستے سے باہر نکل جاتی ہے وہ آگ اور وہ پتھر۔ میں نے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ظلماً کھا لیا کرتے تھے۔ پھر میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے ہونٹ بڑے بڑے ہیں، اور آگ کے، لوہے کی اور آگ کی قینچیوں سے ان کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں،
میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ یہ آپ کی امت کے ایسے خطیب اور ایسے مقرر ہیں جو لوگوں کو تو کہتے تھے عمل کے کرنے کا، لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے، لہذا ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کچھ مشاہدات اس درمیان یا بعض مشاہدات جنت و جہنم کے درمیان دیکھیں۔ ہم اب یہاں سے اس واقعے کو یہیں پر ذکر کر دینے کے بعد اب آتے ہیں اصل بنیاد پر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے۔ وہاں پہنچنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک سوراخ میں ایک پتھر میں اپنی انگلی لگائی، جس سے سوراخ کھلا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کو اس سے باندھا، بعض روایتوں میں جبرائیل نے باندھا، اور فرمایا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر انبیاء علیہم السلام جب یہاں آتے تھے تو اپنے جانوروں کو باندھا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت تحیۃ المسجد بیت المقدس میں ادا کی، اور کچھ دیر ابھی سب بیٹھے ہوئے ہی تھے کہ مؤذن نے اذان دی، اور کچھ روحیں تھیں جو صفیں لگا کر کھڑی ہو گئیں، اور پھر اقامت بھی ہوئی، لیکن امام کوئی آگے بڑھنے والا نظر نہیں آتا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ آپ امامت کرائیے، آپ آگے بڑھیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور سے کہا کہ آپ جانتے ہیں آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے کون تھے؟ حضور نے کہا کہ میں نہیں جانتا۔ کہا سارے انبیاء علیہم السلام جو آپ سے پہلے آئے تھے، ان ساروں کی روحیں تھیں جو آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہی تھی، اور فرشتے تھے جو آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہوا انبیاء علیہم السلام سے، ملاقاتیں ہوئی ان انبیاء علیہم السلام کی روحوں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ اس وقت بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ ہر نبی نے اپنی فضیلتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سنائیں۔ حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا الحمدللہ الذی اتخذنی خلیلا، کہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے اپنا خلیل بنایا، میرے لیے آگ کو گل گلزار بنایا، اور میرے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک امت بنائی جو قیامت تک چلنے والی ہے۔ ان کی اپنی تقریر ختم ہوئی تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بات رکھی اور کہا الحمدللہ الذی کلمنی تکلیما، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بالراز مجھ سے بات چیت کی، اور فرعون کو میرے ہاتھ پر ہلاک کیا، اور بنی اسرائیل کو میرے ذریعے سے نجات دی۔ انہوں نے اپنی بات چیت پوری کی، اللہ کے انعامات کو جو ان پر تھے ان کو گنایا۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے اور انہوں نے کہا ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے میرے لیے لوہے کو نرم کر دیا اور مجھے زبور عطا کی، اور ایسی زبان عطا کی کہ جو پرندے بھی جس کو سننے کے لیے جمع ہو جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے لیے ہواؤں کو مسخر کیا، جنات کو میرے تابع کیا، اور ایسی بادشاہت مجھے عطا کی جو کسی اور کو اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں کی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور انہوں نے اپنی اللہ کی جو نعمتیں ان کے اوپر تھیں کہ اللہ نے مجھے بغیر باپ کے پیدا کیا اور مجھے اپنی روح کہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو یہ انعامات سے نوازا، یہ سارے بڑے بڑے انبیاء علیہم السلام کی جب باتیں مکمل ہوئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اپنا تعارف کرایا۔ اس موقع پر جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے وہ بڑی عجیب ہے کہ سارے انبیاء علیہم السلام نے ان پر جو انعامات اللہ کی طرف سے اترے تھے ان کا تذکرہ کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر انعامات کے ساتھ ساتھ حضور کی امت پر جو اللہ کے انعامات تھے ان کا بھی تذکرہ کیا۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ روایتوں میں ملتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین وکافتا للناس بشیرا ونذیرا وانزل علی الفرقان فیہ بیان لکل شیء وجعل امتی خیر امت اخرجت للناس
وجعل أمتي هم الأولين والآخرين وشرح لي صدري ووضع عني وزري ورفع لي ذكري وجعلني فاتحا وخاتما۔ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے ساری کے سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور ساری انسانیت کے لیے مجھے ڈرانے اور خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا، اور مجھ پر قرآن اتارا جس میں ہر چیز کا تذکرہ ہے، اور میری امت کو بہترین امت بنایا جو انسانیت کے نفع کے لیے نکالی گئی ہے۔ میری امت کے بارے میں جس نے اعلان کیا کہ آنے کے اعتبار سے دنیا میں آخر میں آئی ہے لیکن جنت میں سب سے پہلے جائے گی، اور جس نے میرے سینے کو کشادہ کیا، میرے بوجھ کو ہلکا کیا، میرے نام کو زندہ کیا اور بڑھا دیا اور اونچا کیا، اور مجھے فاتح اور خاتم بنایا۔ یہ گفتگو ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 پیالے اور بعض روایتوں میں 4 پیالے پیش کیے گئے، ایک پانی کا، ایک شراب کا اور ایک دودھ کا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ان میں سے کسی ایک کو اختیار کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ اختیار کیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے فطرت کو پایا ہے، اگر آپ شراب پیتے تو آپ کی امت عیاش ہو جاتی اور گمراہ ہو جاتی، اور اگر آپ پانی کا پیالہ آپ اختیار کرتے تو آپ کی امت کو غرق کر کے اور ڈبا کر تباہ کر دیا جاتا، لیکن آپ نے فطرت کو پایا ہے، آپ نے دودھ کو اختیار کیا ہے۔ یہاں سے آگے کا جو سفر تھا، روایتوں میں ہے کہ ایک سیڑھی آسمانوں سے اتاری گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور اس کی تحقیق میں بھی لکھا ہے صحابہ نے اور تابعین نے کہ یہ وہی سیڑھی ہے یا یہ وہی راستہ ہے جس سے انسان جب مرتا ہے تو اس کی روح آسمانوں میں جاتی ہے اور وہ اسی کو دیکھتا رہتا ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس سیڑھی سے حضور آسمانوں پر گئے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ براق سے گئے، اور اس کی تطبیق علماء نے یہ کی کہ براق کے ساتھ اس سیڑھی پر سوار ہوئے اور پھر اس کے ساتھ آسمانوں کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے تھے بیت المقدس سے، تو ایک واقعہ یہاں پر بہت عجیب و غریب ہے، میں کسی اور موقع پر سناؤں گا کہ حضور نے اس موقع پر ایک خوشبو محسوس کی تھی جو مصر کی طرف سے آ رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے حضرت جبرائیل سے کہا تھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے جو آ رہی ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا تھا کہ یہ فرعون کے محل کی باندی اور اس کے بچیوں کی ہڈیوں کی خوشبوئیں ہیں جنہوں نے اس وقت اپنے اللہ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ واقعہ کیا ہے کسی موقع پر ہم انشاءاللہ سنائیں گے۔ حضور یہاں سے چلے، پہلا آسمان تھا، پہلے آسمان کا جو فرشتہ تھا، داروغہ تھا، اس کو آواز دی گئی، اس نے کہا کون ہے؟ کہا جبرائیل ہیں۔ کہا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہا ان کو بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں اللہ کے نے ان کو بلایا ہے۔ تو انہوں نے دروازہ کھولا، اللہ کی طرف سے سب سے پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات طے تھی، لہذا پہلے آسمان پر حضرت آدم سے ملاقات ہوئی۔ دیکھا کہ ایک طرف ان کے یعنی چمکدار چیزیں ہیں، ایک طرف بدصورت چیزیں ہیں، اور کہا گیا کہ یہ جو روشن چہرے نظر آ رہے ہیں جنت والوں کے ہیں، یہ جو کالے چہرے نظر آ رہے ہیں یہ دوزخ والوں کے ہیں۔ یہاں سے اٹھ کر دوسرے آسمان پر پہنچے، وہاں بھی وہی سوال جواب ہوا۔ وہاں پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ وہاں سے چل کر حضرت تیسرے آسمان پر پہنچے تو یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان پر پہنچے تو حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جو بیت معمور فرشتوں کا جو کعبہ ہے اس کو ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، ان سے بھی بات چیت ہوئی، اور وہاں سے سدرۃ المنتہا پہنچے۔ اور سدرۃ المنتہا یہ وہی جگہ ہے جو نیچے کے عالم جہاں انتہا کر جاتا ہے، اوپر سے احکامات اس بیری کے درخت پر ڈال دیے جاتے ہیں اور فرشتے وہیں سے احکامات لے کر پھر اپنے اپنے کاموں میں لگتے ہیں۔ یہ گویا باؤنڈری ہے، یہاں سے آگے کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو اس جگہ پر سدرۃ المنتہا پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل میں اور اصلی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ بعض روایتوں میں کہ وہاں سے حضور جنت و جہنم کی سیر کے لیے بھی گئے، اور بہت سارے روایتیں
اس کی ملتی ہیں کہ آپ نے وہاں کیا کیا دیکھا ہے۔ بہرحال وہ ایک تفصیلی موضوع ہے۔ یہاں سے آگے ایک مسند تھی جو سبز مخمل کی مسند تھی، یعنی بیٹھک تھی جس کا نام رفرف آیا ہے، وہ اتاری گئی۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹھے اور جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ حضور میری یہ انتہا ہے، یہاں سے آگے میں جاؤں گا تو اللہ کی اس کے نور کی تپش سے جبرائیل خاک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جبرائیل و میکائیل و عزرائیل و اسرافیل سے بھی بہت اللہ تعالیٰ اونچا کرنے والا ہے۔ حضور سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے تو ایک مقام تھا جس کا نام صریف الاقلام تھا، وہاں پر قلموں کے چلنے کی آوازیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں پر تقدیریں انسانوں کی لکھی جاتی ہیں اور آگے کیا کیا ہونے والا ہے وہ سب لکھ کر نیچے سدرہ پر اتارا جاتا ہے اللہ کی طرف سے، اور پھر نیچے وہ کائنات کے اندر عمل میں آنی چیزیں فرشتے عمل میں لانے کا کام کرتے رہتے ہیں۔ پھر اس سے جب اوپر اٹھے تو اب اللہ کا عرش تھا اور اللہ کی کرسی تھی اور اللہ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے قریب ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا۔ اکثر جمہور محققین کا قول بھی یہی ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ کے نور کو اور اللہ کو دیکھا اور بات چیت کی بلا کسی واسطے کے۔ تو بات چیت یہ تھی کہ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام کی تمام عبادتیں، تمام کی تمام پاکیزہ چیزیں، تمام کی تمام بزرگی کی چیزیں، تمام کی تمام پاکیزگیاں یا اللہ تیرے ہی لیے ہیں۔ اللہ کی طرف سے جواب آیا السلام علیک ایھا النبی، اے نبی اللہ کی سلامتی ہو آپ کے اوپر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت بھی اپنی امت کا خیال آیا تو فوراً اس سلام کو اپنی امت کی طرف موڑا اور کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ اللہ تیرا سلام ہم پر بھی ہو اور تیرے نیک بندوں پر بھی ہو۔ اللہ کی گواہیاں فرشتوں نے دی۔ یہی وہ التحیات ہے جس کو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اور گویا ایک بات اللہ کے اور نبی کے درمیان جو مکالمہ ہوا تھا اس کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی اللہ سے اتنے قریب تھے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کہ کمان کے دو سرے جو ہوتے ہیں جیسے وہ قریب قریب ہوتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب اللہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ پھر اللہ نے اپنے نبی سے جو کچھ کہنا تھا کہا، اور نبی نے اللہ سے جو کچھ کہنا تھا کہا۔ یہ راز و نیاز کی باتیں چلتی رہیں، کچھ باتیں باہر آئیں، کچھ باتیں اللہ اور اس کے نبی کے درمیان رہیں۔ اس وقت بعض روایتوں میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا اللہ، آپ نے چونکہ سن کر آئے تھے، آپ نے آدم علیہ السلام کو چنا ہے اپنے لیے، اور آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، آپ نے موسیٰ کو کلیم بنایا، آپ نے داؤد کے لیے لوہے کو نرم کر دیا اور سلیمان کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا، اور آپ نے عیسیٰ کے لیے زندوں کو مردوں کو زندہ کر دیا۔ یا اللہ، آپ نے مجھے کیا دیا ہے؟ اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ اے محمد، ہم نے جو تم کو دیا ہے وہ کسی اور کو نہیں دیا ہے۔ یا اللہ، وہ کیا ہے؟ فرمایا ہم نے تمہیں اپنا حبیب بنایا ہے، ہم نے تمہیں اپنا خلیل بنایا ہے، اور ہم نے تمہارا مقام اتنا اونچا کیا ہے انی لا اذکر الا ذکرت معی، کہ جب جب اللہ کا نام لیا جائے گا تب تب تمہارا بھی نام لیا جائے گا۔ ہم نے تمہاری شان اتنی بلند کر دی ہے۔ تفصیلی باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3 انعامات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے۔ پہلا تحفہ معراج کا تھا، 5 وقت کی نماز کا، جو پہلے 50 کی شکل میں دی گئی اور بعد میں تخفیف کراتے کراتے 5 ہوئی۔ دوسرا تحفہ تھا سورہ بقرہ کی آخری آیتیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے ختم سورت تک، اور تیسرا تحفہ تھا کہ اللہ نے وعدہ کیا آپ کی امت کا جو شخص کفر و شرک کے بغیر ایمان پر مرے گا، چاہے وہ کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، ہم اس کی مغفرت ضرور کریں گے اور اس کو معاف ضرور کریں گے۔
ان انعامات کو لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے آئے۔ حضرت موسیٰ کے پاس سے جب گزر رہے تھے تو 50 نمازوں کا تذکرہ کیا اور ان کے کہنے پر بار بار گئے، اور 5 نمازیں کم ہوتے ہوتے 5 نمازیں جب رہ گئیں، اس کو لے کر جب واپس ہو رہے تھے تو آواز آئی کہ اے محمد، یہ ہماری تقدیر میں 5 ہی طے تھیں، ان کی پابندی کرنے والا 50 نمازوں کا ثواب ضرور پائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پھر واپس مکۃ المکرمہ آ گئے، اور جو گئے تھے اور جو آئے ہیں صورتحال یہ تھی کہ جس گھر کی کنڈی کو جاتے وقت لگایا تھا وہ ہل رہی تھی، وہ اسی طرح ہل رہی تھی، اور یہ سفر واپس مکمل ہو گیا۔ یہ کیسے ہوا؟ اس کے لیے ہم نے ابتدائی میں کہا کہ ہم نے ایک بیان اس سے پہلے کیا تھا، سائنٹیفک پہلو کے اعتبار سے اس کو اگر سن لیا جائے تو وہ معاون بنے گا کیسے یہ ممکن ہوا۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد لوگوں میں اعلان کیا کہ میرے ساتھ یہ سب ہوا ہے اور میں نے یہ کیا ہے، تو اب اس پر لوگوں کا مذاق اڑانا، تعجب کرنا اور تالیاں پیٹنا اور بڑھ گیا کہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کا فرشتہ آتا ہے، اب کہہ رہے ہیں کہ راتوں رات اتنا لمبا سفر کر دیا، کئی مہینوں کی مسافت بیت المقدس کی ہے، وہ سیکنڈوں میں چلے گئے اور وہاں سے سیکنڈوں میں چلے گئے۔ آج کے زمانے میں تو یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں جب گھوڑوں اور اونٹوں کا زمانہ تھا، یقیناً اس بات کو ہضم کرنا بہت مشکل ترین کام تھا۔ بہت سارے لوگ اس پر یعنی کفر میں اور تیز ہو گئے اور بڑھ گئے، اور بہت سارے لوگوں نے یقینی تصدیق کرنے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے اجر و انعام پایا۔ انہی میں سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ ابو جہل ان کے پاس گیا اور کہا کہ ابوبکر، جانتے بھی ہو تمہارے ساتھی نے نیا کیا دعویٰ کیا ہے؟ کہا کیا دعویٰ کیا ہے؟ کہا ابھی تک کہتے تھے کہ آسمان سے ان کے پاس خبریں آتی ہیں، اب کہہ رہے ہیں کہ راتوں رات بیت المقدس بھی چلے گئے اور وہاں سے 7 آسمان کی سیر کر کے بھی واپس آ گئے۔ حضور نے حضرت ابوبکر نے اگرچہ کہ بالراست نہیں سنا تھا حضور سے، ابو جہل سے سن رہے تھے، لیکن فوراً کہا کہ اے ابو جہل، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے تو ہم اس کو مانتے ہیں اور ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ اسی پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا لقب صدیق پڑا کہ یہ تصدیق کرنے والے ہیں۔ بہرحال مکہ کے لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے مجھے یہ کرایا ہے۔ بعض وہ لوگ جو بیت المقدس دیکھ چکے تھے ان لوگوں نے کہا اچھا ہم بیت المقدس دیکھ چکے ہیں، ذرا دیکھتے ہیں کہ تم اس کی جو بناوٹ ہے اس کے اعتبار سے ہم آپ کو سوالات کریں گے، ذرا دیکھتے ہیں آپ جواب دیتے ہیں کہ نہیں دیتے۔ انہوں نے اس کی بناوٹ کے اعتبار سے سوالات کیے، اللہ نے بیچ کے سارے پردے ہٹا دیے۔ ان کے ہر سوال کا جواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دے رہے تھے جیسے بیت المقدس کو دیکھ رہے ہیں، اور پھر سارے سوالات سے جب یہ نا امید ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ اچھا راستے کا کوئی واقعہ بیان کرو۔ حضور نے کہا کہ میں جب واپس آ رہا تھا تو شام سے تمہارا ایک قافلہ ہے تجارت کے لیے گیا ہوا، واپس آ رہا تھا، فلاں مقام پر ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا اور فلاں مقام پر وہ ان کو مل گیا ہے، 3 دن کے بعد وہ قافلہ مکہ آئے گا اور میں اس قافلے کو دیکھتے ہوئے آیا ہوں۔ 3 دن کا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضور نے کہا کہ بدھ کے دن شام تک وہ قافلہ مکہ پہنچ جائے گا۔ یہاں ایک اور معجزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر ہوا، بعض روایتوں میں آتا ہے، بیہقی وغیرہ نے اس کو نقل کیا ہے کہ بدھ کے دن شام قریب ہو گئی تھی اور سورج ڈھلنے کے قریب تھا اور وہ قافلہ آیا نہیں تھا۔ حضور نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ جب آئے گا تو فلاں فلاں رنگ کا ایک اونٹ ہے جس پر 2 بورے ایسے لگے ہوئے ہوں گے، وہ سب سے آگے ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ شام سے پہلے وہ قافلہ آ جائے گا، آپ سورج کو اس کی حرکت کو روکنے کے فیصلے کریں۔ اللہ نے سورج کو روکنے کا فیصلہ کیا یہاں تک کہ وہ قافلہ مکہ آ گیا، اور اسی شان سے آیا جس طرح کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ جب یہ قافلہ آیا تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ کیا تمہارا اونٹ کہیں گما تھا؟ انہوں نے کہا ہاں گما تھا۔ تو کیا فلاں جگہ ملا ہے؟ کہا ہاں فلاں جگہ ملا ہے۔ لیکن اتنی واضح نشانیوں کو دیکھنے اور سننے کے بعد بھی انہوں نے یہی کہا کہ ارے دیکھو تو صحیح، محمد کا جادو تو اور بڑھ گیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب پر جادو کر دیا ہے۔ بہرحال یہ ایک واقعہ تھا
جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا واقعہ کہلاتا ہے، اور بہت شاندار ایک واقعہ تھا جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام، مرتبے، آپ کی عظمت، آپ کی عزت، آپ کی بزرگی، آپ کی بلندی اور آپ کے مرتبے کو اور واضح کیا تھا۔ اور اس کے اندر بہت کچھ حکمتیں اس واقعے کے اندر پوشیدہ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں ان کی تفصیل میں اگر جاؤں گا تو ہمارا موضوع جو سیرت کا ہے وہ اپنی جگہ رک جائے گا، اور ایک دو ہفتے ایک دو چار دن یہی چلتا چلا جائے گا۔ اس لیے ان سارے موضوعات کو کسی اور موقع پر موقع رہا، زندگی رہی تو سنایا جائے گا۔ ابھی ہم اس کو یہاں روک کر آگے پھر تاریخی اعتبار سے بڑھتے ہیں کہ یہ 11 نبوی تھا۔ اسی سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی ہوئی تھی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی تھی، اور یہیں سے اللہ تعالیٰ نے اب حضور کی دعوت کو ایک نیا رخ دینے کا فیصلہ کیا تھا، اور اب زمانہ ایک نئی کروٹ کی طرف آگے بڑھ رہا تھا۔ اب دین مکہ سے باہر اٹھ کر بہت سارے علاقوں میں پہنچ رہا تھا، جس میں سے ہر علاقے کے نمائندے اسلام لاتے چلے جا رہے تھے۔ جیسے سوید بن صامت تھے، یہ مدینہ کے قریب کے رہنے والے تھے، انہوں نے اسلام لایا۔ ایاس ابن معاذ تھے، انہوں نے اسلام لایا، یہ بھی مدینہ کے قریب تھے۔ قبیلہ دوس کے طفیل بن عمرو الدوسی تھے، انہوں نے اسلام لایا۔ اور قبیلہ غفار کے جو مکہ کے باہر کا ایک قبیلہ تھا، وہاں کے ابو ذر غفاری اسلام لائے۔ اور ایسے یمن کا ایک قبیلہ تھا اس کے زماد ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے قبیلے کے آدمی تھے، وہ بھی ایمان لائے۔ اسلام پھیل رہا تھا، مکہ کے باہر جا رہا تھا، یہاں تک کہ 11 نبوی میں حج کا موسم آیا۔ اور آپ کو ہم نے اس سے پہلے بھی کہا کہ حج کے موسم میں حضور کا معمول تھا کہ آنے والے حاجیوں سے بات چیت کرتے تھے، ان سے دعوت دیتے تھے، اور حضور کی ایک بات ہوتی تھی کہ من یأوینی من ینصرنی حتی ابلغ رسالت ربی ولہ الجنہ، کون مجھے ٹھکانہ دے گا، کون میری مدد کرے گا، یہاں تک کہ میں اللہ کے پیغام کو پہنچا دوں اور اس کے لیے اس کے بدلے اس کو جنت اللہ تعالیٰ عطا کرے۔ 11 نبوی میں 6 خوش نصیب روحیں تھیں یا خوش نصیب افراد تھے، اور سعادت مند مدینہ کے 6 نوجوان تھے جو حج کے لیے آئے تھے۔ حضور حضرت ابوبکر و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ مینا کے اندر یہ اپنا دعوت کا کام کر رہے تھے، تو دیکھا کہ ایک گھاٹی ہے، وہاں پر یہ 6 لوگ بات چیت کرتے بیٹھے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے۔ وہ 6 لوگ تھے، ان میں ایک تھے اسعد بن زرارہ، دوسرے تھے عون بن حارث، تیسرے تھے رافع بن مالک، چوتھے تھے قطبہ بن عامر، اور 5ویں تھے عقبہ بن عامر، اور 6 تھے حارث بن عبداللہ۔ یہ مبارک روحیں اور مبارک نفوس پر مشتمل ایک چھوٹی سی جماعت تھی، جس نے مدینہ کے اندر اسلام اور دین کی بنیادی رکھی اور پہلی اینٹ رکھی۔ ان کے سامنے حضور نے اپنی دعوت پیش کی اور کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، آخری نبی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے منتخب کیا ہے۔ اب تھوڑی سی مدینہ کی سچویشن سمجھ لیں اس سے پہلے کہ ہم مدینہ کے تذکرے کو کریں۔ مدینہ میں 2 قبیلے تھے، ایک اوس اور خزرج، اور مدینہ کی جغرافیائی صورتحال یہ تھی کہ اطراف میں 4 بڑے بڑے علاقے تھے، خیبر، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع۔ یہ چاروں کے چاروں یہودی بستیاں تھیں۔ مدینہ میں بھی یہودیوں کا آنا جانا تھا اور رہنا بھی تھا مدینہ کے اندر یہودیوں کا۔ اور یہودی جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی تذکرہ کیا کہ علم رکھنے والی قوم تھی، ان کے پاس علماء تھے، کتابیں تھیں، پیشن گوئیاں تھیں۔ مدینہ میں اکثریت جو تھی وہ عربوں کی تھی، اوس و خزرج کی، اور یہودی وہاں کی مائنورٹیز تھی، اقلیت تھی۔ لہذا جب کبھی مدینہ میں جھگڑے ہوتے تو مدینہ کے یہ عرب جو ہوتے وہ یہودیوں کو ستاتے بھی، مارتے بھی، غالب بھی آتے۔ تو یہودی اکثر ان سے کہا کرتے تھے کہ ہم جو یہاں مدینہ میں ٹھہرے ہیں، اصل میں ہمارے ٹھہرنے کی وجہ یہ ہے کہ آخری نبی یہاں پر آنے والے ہیں، اور جب وہ آخری نبی یہاں آئیں گے تو ہم ان کے اوپر اسلام لائیں گے، ان کے کلمے کو پڑھیں گے، اور ہم ان کے ساتھ ہو کر تم مدینہ والوں کو یہاں سے بھگائیں گے اور تم کو مزہ چکھائیں گے جو تم ہمیں ستاتے ہو۔ یہ بات مدینہ کی گلی گلی، گھر گھر، کونے کونے میں عام تھی کہ یہودی یہاں جو رکے ہوئے ہیں، ان کے رکنے کی وجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے اور اسی کے لیے منتظر ہیں۔
ان 6 لوگوں نے جیسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی نبوت کا اور نبی ہونے کا سنا تو آپس میں انہوں نے ایک دوسرے سے ڈسکس کی کہ وہ لوگوں، یہودیوں سے ہم سنتے آتے تھے کہ محمد آخری نبی آنے والے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پیچھے رہ جائیں اور یہودی ان پر اسلام لانے میں پہل کر لیں اور ہمارے لیے مشکل ہو جائے، اور دوسرے ہم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن گئے ہوئے ہیں، لہذا یہ بہت اچھا عنوان ہے کہ ہمارے قبیلے ایک دوسرے سے مل جائیں گے اور مدینہ کی صورتحال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مجتمع ہو جائے گی، جمع ہو جائے گی۔ لہذا ان 6 لوگوں نے وہیں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، کلمہ پڑھا، آپ پر ایمان لائے اور حضور کی طرف سے دعوت کا ذمہ داری لے کر مدینہ کو واپس ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے، اپنی دعوت کی ذمہ داریاں ادا کرتے رہے اور کام اپنا کرتے چلے گئے۔ مکہ کے مشرکین برابر جو کچھ سختیاں اور ایذائیں حضور کو پہنچانا تھا وہ پہنچاتے رہے۔ 11واں سال ایسے ہی گزرا، 12واں سال آیا اور پھر حج کا موسم آیا تو یہ 6 لوگوں نے اپنے ساتھ مزید 6 لوگوں کو لے کر، گزشتہ جو تھے وہ 5 تھے اور مزید 7 لوگ، کل ملا کر یہ 12 لوگوں کا ایک چھوٹا سا قافلہ پھر حج کے عنوان سے مکہ آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات انہوں نے طے کی۔ مکہ کے اندر، مینا کے اندر جو جمرات یعنی کنکریاں مارتے ہیں، تو 3 شیطان ہیں، جو حاجی ہیں وہ جانتے ہیں اور نہیں بھی جاننے والے آج کل تو آسان ہے سمجھنا۔ پہلے ایک ستون ہوتا تھا، اس پر کنکری ماری جاتی، پھر دوسرا اور پھر تیسرا۔ اس وقت گورنمنٹ نے اطراف کے پہاڑوں کو چاروں طرف سے چھانٹ کر اس کو ایک چٹیل میدان بنا دیا ہے۔ حضور کے زمانے میں مینا جو تھا، جہاں جمرات تھے وہاں گھاٹیاں تھیں، اتنا کھلا نہیں تھا، گھاٹیاں تھیں، اور جو آخری ہے یعنی جس کو بڑا شیطان بولتے ہیں، جمرہ کبریٰ جسے کہا جاتا ہے، جمرہ کبریٰ سے مغرب کی جانب، جنوب کی طرف تو یعنی ادھر بیت اللہ ہے، شمال کی جانب مغرب کی جانب ایک گھاٹی ہوتی تھی جو، اور جس کو عربی زبان میں عقبہ کہتے ہیں۔ عقبہ کہتے ہیں تنگ پہاڑی گزرگاہ کو، پہاڑ کی جو تنگ گزرگاہ ہوتی ہے اس کو عقبہ کہتے ہیں۔ اسی لیے یہاں پر یہ 12 لوگ جمع ہوئے، اور یہاں جمع ہونا اس لیے تھا کہ ایام حج میں کنکریاں ماری جاتی تھی اور مینا کے اندر جا کر قیام کیا جاتا تھا، تو لوگوں کا یہاں پر آنا صرف کنکری مارنے کی حد تک ہوتا تھا، بعد میں یہاں بھیڑ نہیں ہوتی تھی، یہاں لوگ بھی نہیں ہوتے تھے۔ لہذا حضور نے اور ان صحابہ نے بہترین جگہ یہی منتخب کی کہ یہاں بیٹھا کریں اور یہاں بات چیت کیا کریں۔ لہذا 12 ہجری نبوی میں یہ 12 لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عقبہ کی گھاٹی کے اندر بیعت کی۔ اسی کو بیعت عقبہ اولیٰ کہتے ہیں، پہلی بیعت عقبہ اسی لیے کہتے ہیں، عقبہ گھاٹی ہے تو اسی گھاٹی کی طرف اس کی نسبت ہے، اس کو بیعت عقبہ کہتے ہیں، اور پہلی ہوئی تھی یہ جو ان 12 لوگوں کے درمیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اعمال کی وصیت کی تھی اور اس پر انہوں نے بیعت کی تھی۔ اس بیعت کے مکمل ہونے کے بعد ان لوگوں نے حضور سے مطالبہ کیا تھا کہ کوئی معلم ہمارے ساتھ بھیج دیجئے جو ہمارے ساتھ چلے اور مدینہ میں اسلام کی تبلیغ کرے، اسلام کی دعوت پھیلائے اور اسلام کی نشر و اشاعت کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سفیر اپنے اور پہلے معلم بنا کر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ روانہ کیا، اور وہ چونکہ معلم تھے مدینہ والوں کے، اس لیے اس زمانے میں معلم کو مقری کہا جاتا تھا، مقری، اس لیے حضرت مصعب بن عمیر کا لقب جو تھا وہ مقری تھا، یعنی معلم اور استاذ مدینہ والوں کے۔ حضرت مصعب بن عمیر کے ساتھ مدینہ کے اسعد ابن زرارہ ایک نوجوان اچھے آدمی تھے اور ہٹے کٹے نوجوان تھے اور سردار آدمی تھے، وہ حضرت مصعب بن عمیر کے ساتھ ہو گئے، اور ان دونوں نے مل کر مدینہ کے ایک ایک گھر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو، آپ کے پیغام کو، آپ کی تعلیمات کو داخل کرنے کی کوشش کی، اور یہ بہترین کوشش تھی، کامیاب کوشش تھی کہ 1 سال کے اندر ان دونوں کی محنت نے مدینہ کی کایا پلٹ دی تھی، اور مدینہ کے گھر گھر کے اندر اسلام داخل ہوا تھا۔ اور اتنی کامیاب کوششیں ان لوگوں نے کی تھی کہ ایک واقعے کے ذریعے سے اس کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ مدینہ کا ایک قبیلہ تھا بنو عبد الاشہل، اس کے 2 سردار تھے، ایک کا نام تھا سعد بن معاذ اور دوسرے کا نام تھا اسید بن حضیر رضی اللہ عنہما۔
حضرت اسعد ابن زرارہ اور حضرت مصعب بن عمیر ان کے قبیلے میں آئے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسید بن حضیر سے کہا کہ دیکھو وہ اسعد جو ہے وہ میرا رشتہ دار ہے، اور یہ لوگ اب ہمارے ہی قبیلے کے لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، جا کر تم انہیں بھگاؤ یہاں سے، ورنہ میرا رشتہ داری کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں بھگا دیتا۔ اسید بن حضیر جوش میں اٹھ کر اپنا یعنی اپنا ایک ڈنڈا لے کر ان کے پاس آئے اور بہت سخت سست کہا حضرت مصعب بن عمیر کو، اسعد بن زرارہ کو۔ حضرت مصعب بن عمیر جب وہ آ رہے تھے اسید بن حضیر، تو اسعد بن زرارہ نے مصعب بن عمیر سے کہا تھا کہ دیکھو عبد الاشہل قبیلے کا یہ سردار ہے، اس کا ایمان لانا بہت زبردست ٹرننگ پوائنٹ بنے گا اس کے قبیلے کے لیے۔ مصعب بن عمیر نے ان کی ساری باتیں سنی اور اس کے بعد کہا کہ اے اسید، کتنا اچھا ہو کہ تم ہماری بات بیٹھ جاؤ اور سن لو، اگر اچھی لگے تو قبول کر لینا، اچھی نہ لگے تو ہم تم سے ہٹ جائیں گے، تم ہم سے ہٹ جانا۔ اسید بن حضیر نے کہا کہ تم نے ایک منصفانہ بات کی ہے، لہذا بتاؤ تم کیا بولنا چاہتے ہو۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اسلام کا تعارف کرایا، دین کا تعارف کرایا، حضور کا تعارف کرایا، اور جب باتیں کیں اور قرآن سنایا تو اسید بن حضیر کی کایا پلٹ چکی تھی۔ انہوں نے کہا یہ بہت اچھا کلام ہے، یہ بہت اچھا دین ہے، تم اپنے دین میں کسی کو داخل کرنا چاہتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ کہا غسل کر لو، اپنے ناپاک کپڑے بدل لو اور 2 رکعت پڑھو اور اللہ کا نام لو، یہی طریقہ ہے۔ انہوں نے کلمہ پڑھا اور کہا کہ میں سعد ابن معاذ کو بھیجتا ہوں کہ وہ بھی پیچھے سے آ رہے ہیں، اگر وہ اسلام لا لیں تو قبیلے کے اندر زبردست تبدیلی آئے گی۔ اسید بن حضیر روایتوں میں ہے کہ آئے حضرت سعد بن معاذ کی طرف، جب یہ آ رہے تھے تو سعد بن معاذ نے ان کے چہرے کو دیکھ کر کہا کہ اسید جو چہرہ لے کر گئے تھے اس چہرے کے علاوہ کے چہرے سے واپس آ رہے ہیں۔ اسید بن حضیر نے آ کر کہا کہ اے سعد، مجھے ان کی بات میں کوئی خامی تو نظر آئی نہیں، لیکن میں نے اس کو قبول تو کیا نہیں ہے، لیکن میں نے یہ سنا ہے کہ بعض دوسرے قبیلے والے تمہارے بھائی اسعد ابن زرارہ کو مارنے جا رہے ہیں، یہ ایک بات ایسی اپنی طرف سے انہوں نے کہہ دی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا کہ میرے رشتہ دار کو کوئی دوسرا کیسے مار سکتا ہے، لہٰذا یہ طیش میں اٹھے اور دوڑے ان کی طرف، اور جب قریب جا کر دیکھا تو دیکھا کہ وہاں کوئی نہ مار رہا ہے بلکہ وہ لوگ دونوں بھی بیٹھے ہوئے، مصعب بھی اور حضرت اسعد بن زرارہ بھی۔ سمجھ گئے کہ اسید بن حضیر مجھے یہاں بھیجنا چاہتے تھے، لہذا سعد کہتے ہیں میں بھی پہنچا اور میں نے بھی ان کو سخت سست کہا، اور جب میری بات مکمل ہوئی تو مصعب بن عمیر نے کہا کہ آپ ہماری بات سن لیں، اگر آپ کو پسند آئے تو اچھی بات ہے، نہ پسند آئے تو ہم آپ کے بیچ سے ہٹ جائیں گے اور آپ ہم سے ہٹ جانا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے اور ان کی باتیں سنی، اور باتیں سننے کے بعد متاثر ہوئے اور کہا یہ قرآن بہت عجیب و غریب کلام ہے اور عظیم الشان کلام ہے، تم اپنے دین میں کسی کو داخل کرنا چاہتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ انہوں نے وہی ترتیب بنائی۔ جب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس سے اٹھ کر اپنے قبیلے کی طرف گئے تو قبیلے والوں نے ان کا چہرہ دیکھ کر کہا کہ سعد کا چہرہ بدل چکا ہے، جیسا چہرہ پہلے تھا ویسا نہیں تھا۔ اب یہ واپس آئے اپنے قبیلے کے پاس اور سارے قبیلے کے مرد و عورتوں کو جمع کیا اور کہا اے بنو عبد الاشہل، ذرا بتاؤ تو صحیح تم لوگوں کے پاس میری حیثیت کیا ہے؟ سب نے کہا کہ آپ عزت دار ہو، معزز ہو، آپ عقل مند ہو، سمجھدار ہو۔ کہا کہ پھر سنو، میرے اوپر تمہارے مردوں اور عورتوں سے بات کرنا حرام ہے یہاں تک کہ تم کلمہ نہ پڑھ لو جو کلمہ میں نے پڑھا ہے۔ اور یہ ایک عظیم الشان انقلاب تھا کہ ایک دن کی محنت نے رات کے ہوتے ہوتے قبیلہ بنو عبد الاشہل کے پورے مردوں اور عورتوں کو اسلام اور ایمان سے نواز دیا تھا۔ ایک زبردست تبدیلی مدینہ کے اندر آ رہی تھی، اور یہی ساری کی ساری رودات لے کر سن 13 نبوی سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر مکہ آئے اور حضور سے مدینہ کی ساری صورتحال بتائی، مدینہ والوں کی ساری صورتحال بتائی، اور ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور دین سے ان کا شغف بتایا، ان کی جنگی صلاحیتیں بتائیں، ان کی ہمت اور حوصلے کا اور جغرافیائی اور سیاسی ساری صورتحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی، اور یہی وہ بنیاد بنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہجرت کر کے مدینہ پہنچے۔ تو بیعت عقبہ ثانیہ کس طرح ہوئی اور اس میں کتنے لوگ تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن حالات میں ہجرت کی مدینہ کی طرف، اور کیا کیا حالات ہجرت کے وقت پیش آئے،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور مدینہ کے اندر کس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، ہم اس کا تذکرہ پھر کل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کل کا ایک اعلان یہ ہے کہ کل چونکہ شب برات ہے، اس موقع پر یہ سوچا ہے کہ رات میں عشاء کی نماز 8 بجے 8:15 بجے ہو جائے گی، اپنے گھروں پر پڑھیں، اور اس کے بعد 8:30 بجے سے گھنٹہ پونا گھنٹہ شب برات سے متعلق کچھ بات چیت ہو جائے گی، لائیو ہی اس کو اپنے گھروں میں اپنی مستورات کے ساتھ سننے کی کوشش۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی نبیہ الکریم، والحمد للہ رب العالمین۔